نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ میں ہوں آپ کا میزبان جہانگیر سید اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC۔ آج ہم نے مدعو کیا ہے یہاں ایک دانشور کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ باشعور پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ان کا انٹرویو کریں اور یہ جانیں کہ ہمیں اس سلسلے میں یہ جو سوشل پلیٹ فارم ہے کیا جد و جہد کرنی چاہیے، اور ہم مل کے کیا کریں کہ پاکستان کی جو پلیٹ فارم ہے باشعور جو شعور پیدا کرنے کا، وہ اس کی ترقی ہو اور ہم ملک میں ایک بہتری کی صورتحال پیدا کر سکیں۔ السلام علیکم خالد کنور صاحب، تو آپ دانشور ہیں، مختلف انداز میں جو ہے آپ گفتگو کرتے ہیں، مذہب کے پر بھی آپ بات کرتے ہیں، تعلیمی حوالوں سے بھی آپ کا کافی درک ہے۔ تو یہ باشعور پاکستان کا ایک موضوع ہے، اور اس کے مطابق ہم یہ چاہتے ہیں کہ باشعور پاکستان کے لیے ہمیں کیا کیا جائے کہ ہم جو انحطاط ہے اخلاقی جو ابتری ہے اس پر قابو پایا جائے اور ہمیں ایک مضبوط اور ایک خوبصورت قوم کے طور پر ابھریں۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ کافی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر جو ہے مدعو کیا، اور ایک ایسے موضوع کے لیے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو میرے حساب سے جو ہے پاکستان کی جو ترقی ہے، خواہ وہ معاشی ترقی ہو، خواہ وہ اور جس بھی نوعیت کی ترقی ہو سکتی ہے، یعنی مطلب جو ہم لوگ ٹیکنالوجی کے حساب سے بات کریں یا کسی بھی حساب سے کریں، اس میں اخلاقیات جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ عنصر ہوتا ہے، اور اخلاقیات جو ہے وہ اگر آپ کی سپورٹ نہیں کر رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی ترقی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جا کر وہ ترقی کے جو وہ اسپرٹ یا جو وہ چیز ہوتی ہے وہ آپ زائل کر دیتے ہیں۔ اور اس کا میں آپ کو ایک ثبوت بتاؤں کہ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نظام جس کو کہا جاتا ہے، تو نظام جو ہے وہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظام کوئی طاقتور حلقے جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں، یا نظام جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے نافذ کر دیا جاتا ہے، یا جیسے پرانے زمانوں میں وہ جو شخصی بادشاہتیں ہوتی تھیں تو جب وہ آتی تھیں اور فتح کر لیتی تھیں تو وہ اپنا ایک کوڈ آف لائف اور ایک طریقہ دے دیتی تھیں جس طرح وہ حکومت کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نظام جو ہے وہ ان چیزوں کے علاوہ ریپیٹیشن سے ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی جو ریپیٹیشن ہے، یعنی کسی چیز کی اب فرض کیجئے کہ اگر جیسے ہمارے اخلاقیات خراب ہوئے ہیں، یعنی اب آپ کسی بڑے آدمی کو یا کسی درمیانی یا بالکل نیچے گراس روٹ لیول کے افراد کو نہیں کہہ سکتے، اخلاقیات سب کا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو باشعور پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ یہ سوچ کو لے کے چلے ہیں اور اس میں لوگ آتے جا رہے ہیں اور ایک طاقت بنتی جا رہی ہے، تو یہ جو سب سے پہلا جو آپ نے بتایا کہ اخلاقیات ہے، مذہب ہے، تربیت ہے، ان کے حوالوں سے آپ نے بات کی ہے، لیکن باشعور اور جو بے شعور کے فرق کو بتائیں جو آپ یہاں ہمارے ملک میں محسوس کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، باشعور اور بے شعور میں فرق یہ ہے کہ بے شعور وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ افراد جو ہوتے ہیں، یعنی اس کی میجورٹی جو ہوتی ہے یا جو اس کی اکثریت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو اکثریت ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو غربت کا شکار ہیں، یعنی ہماری 25 کروڑ کی اگر آبادی ہے 26 کروڑ کی، تو اس میں سے آپ سمجھیے کہ 20 کروڑ تو ہیں ہی ہیں کہ جن کی جو ہے وہ معاشیات کمزور ہے۔ اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق بتائیے کہ باشعور میں اور بے شعور میں کیا فرق ہے، تو اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ بے شعور اس معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ جن سے جو کچھ کہا، اب جیسے انگریز ہمارے اوپر حکمراں رہے تو اب ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی ہمارے رویے جو ہے غلامانہ اس لیے ہو گئے کہ ہم کافی عرصے تک غلامی کی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ تو باشعور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ریئلائز کریں، باوجود اس کے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ معاشی طور پہ بہت پسماندہ ہیں یا ان کی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، لیکن باشعور ہونے کی بات یہ ہے کہ ان میں ایک اخلاقی جرأت ہو، ان میں ایک ایسی ایک قوت ہو ان کی پشت پر جو اخلاقیات ہی دے سکتی ہے انہیں، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس ہے نہیں۔ اچھا، جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں کیا ہیں، دیکھیے حقوق العباد اس میں بہت اہم چیز ہے، اس کے علاوہ جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے فرض کیجئے کہ دیانتداری ہے، یا سچ بولنا ہے، یا وعدے کا پاس کرنا ہے، یا لوگوں کی طرف سے بدگمان نہ ہونا ہے، یا ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ اس میں دو چار باتیں اور شامل ہو جائیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی آپ دیکھیے کہ جن کی تواتر سے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، یہ آپ نے پکچر کے ایک رخ پیش کیا جی کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اور ہم میں یہ کمی ہے،
لیکن ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم لٹریسی ریٹ ہمارے یہاں نہیں ہے، صورتحال بہت خراب ہے، جس طرح آپ نے بتایا تعلیمی معیار بھی نہیں ہے، اور ہم بھوک افلاس کا شکار ہیں. اور ایسے لوگوں کو ہم یہ جو باشعور بنانے کا کیا طریقہ ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ امید لگائیں کہ اس کے نتائج جو ہے ہمیں بہتر اور مستقل صورت میں برآمد ہوں گے. دیکھیے، باشعور آدمی کی جو بنیادی جو اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا. وہ جو ہے وہ جو طاقتور طبقات ہیں ان کے اثرات کے نیچے زیادہ دبا ہوا نہیں ہوتا. اب آپ اگر امریکہ کی مثال لیں یا کسی بڑے ملک کی مثال لیں تو وہاں کے عوام جو ہیں وہ اپنے صدر سے بھی ویسے ہی مواخذہ کرتے ہیں، ویسے ہی سوالات کرتے ہیں. ہماری عوام سوالات نہیں کر سکتی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. دیکھیے، ایک غلام سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ غلام قوم ہے اور اس کو تو مواقع ہی نہیں ملے. جمہوریت بھی آئی ہے تو ڈینٹڈ پینٹڈ جمہوریت آئی ہے، اس کے اندر وہ رہے ہیں، تعلیمی قابلیت بھی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ طبقاتی ایک فرق کے ساتھ جی رہے ہیں. ایک امیر طبقہ ہے، مراعات یافتہ ہے، اور ایک جو ہے بالکل غریب ہے، اس کو کوئی مراعات حاصل نہیں. اس فرق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ جو باشعور پاکستان کے لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ ہم ان میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے پسے ہوئے طبقات میں کہ وہ جس کانفیڈنس کے ساتھ. اب دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہو یا آپ کی جائیداد ہو تبھی آپ باشعور ہو سکتے ہیں. ایک عام آدمی باشعور ہو سکتا ہے. ایک دیہات کا بھی ایک بالکل جاہل آدمی بھی ایسی بات کر سکتا ہے جو کانفیڈنس والے، جسے ہم تصور کرتے ہیں کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو، جس کے اثرات زیادہ ہوں، جس کے پیسے جس کے پاس زیادہ ہوں، بینک، یعنی وہی شخص جو ہے وہ اعتماد سے بات کرے گا. ہمیں اصل میں انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے، اور اعتماد جب آتا ہے جب آدمی کی اخلاقی جرت اس میں جب ہی آتی ہے. سوشل پلیٹ فارم کی بات یہ ہے کہ جب ہم سوشل پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں تو ہم پریچ کر رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈوز کیا ہے، ڈونٹس کیا ہے. یہ ساری چیزوں کے باوجود آپ یہ ہمت رکھتے ہیں کہ یہاں تو اتنے وسائل ہے ہی نہیں، تو آپ قوم کو صرف سمجھا کے نکال دیں گے، اور وہ جو احتجاج کی جو کیفیت ان کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو فرسٹریشن کا شکار ہے، محرومیوں کا شکار ہے، اس کا حل آپ کیا دیں گے؟ جی، جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی فرسٹریشن جو ہوتی ہے، دیکھیے وہ جو چھپی ہوئی فرسٹریشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ بعد میں مس یوز کر لیا جاتا ہے. یہ جو بڑے یہ جو پولیٹیشنز جو ہیں، جو پارٹیز جو ہیں، یہ یہی تو کرتی ہیں. یہ ایک جو چیز انسان کے اندر دبی ہوئی جذبات ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اور ان کی بات کرنے کے بعد میں وہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا جو اس میں جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم باشعور کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ جس وقت جو ہے ہمارے اندر اشتعال کی کیفیت ہو تو ہم جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں. ہم یہ نہیں پڑھانا چاہتے. بالکل ہم یہ پڑھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر چاہے جوش و خروش والی کیفیت ہو، اور یا آپ کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن بھی نہیں ہم چاہتے، اور نہ بہت زیادہ جوش چاہتے ہیں. ہم بیلنس چلنا چاہتے ہیں. نظام ہے، استعماری نظام ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی آواز بلند نہ کریں، ہلکی آواز رکھیں. تو کیسے انقلاب پیدا ہوا، کیسے تبدیلی آئے گی؟ انقلاب کی ایک شکل تو یہ ہے کہ نیچے کی چیز، پسماندہ چیز اوپر آ جائے اور اوپر کی چیز نیچے چلی جائے، اور یہ تبدیلی لانے کی بات کریں آپ. دیکھیے، جس وقت اگر آپ ہم مسلمان معاشرہ ہے، ہمارا جو ہے اسلامی ملک ہے، اگر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شروع میں جو مکی زندگی ہے، کیا اس میں انہوں نے احتجاج یا اس کی جنگ کی یا جہاد کی تو آیات بھی بعد میں نازل ہوئی ہیں. جس وقت آپ کے پاس ایک قوت مجتمع ہو جاتی ہے تب آپ جہاد کی بات کرتے ہیں. ورنہ یہ جو حرکت ہے جو جمہوریت میں کی جاتی ہے عام طور پہ، کہ جمہوریت میں جو ہے نہتے عوام کو طاقت کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم زیرو مائلیج سے نہیں ایک بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام لے کے آیا، انہوں نے بالکل ابتدا سے بات کی. ہم ایک منظم، مربوط، سمجھدار قوم کی، دیانتدار قوم کی حیثیت سے شناخت ہم لے کے آئے، اور ہم نے وہ شناخت کھو دی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، آپ پاکستانی کی حیثیت سے شروع کر رہے ہیں یا آپ اس پورے پس منظر کو ساتھ لے کے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اس باشعور پاکستان میں دینی پس منظر سے آپ جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں دین نہیں ہے. کیا ابھی آپ نے تو کہا کہ یہ جو ہے ہم ایک مذہبی ملک ہے،
تو یہ تو میں نے کہا نا، لیکن آپ نے اس کو بائیفرکیٹ کرنے کیا. آپ نے یہ کہا کہ ہم ایک باشعور قوم کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ معاشرہ جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، کیا وہ بے شعور تھا؟ بے شعور وہ تو پیغام لے کے آیا تھا، اس کو تو بڑی، لیکن ہم نے اپنے اس پیغام کو بھلا دیا. ہم بالکل زیرو پہ کھڑے ہیں. ہماری وہ حالت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے سنوری اصولوں پر چلتے فالو کرتے ہیں. ابھی تو ایک خود غرض معاشرہ ہے. تو میں جو یہ باشعور پاکستان ہے، یہ جو بھولی ہوئی چیز ہے، دیکھیے وہ علامہ اقبال کے مجھے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سماپ پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. تو یہی تو شعور دینا چاہتا ہوں میں اس کو. اچھا، یہ جو اب لوگ جو تنقیدی لوگ ہیں وہ تو یہ کہیں گے یہ زبانی کلامی سے کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے جد و جہد، احتجاج، ساری جو طریقے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کریں گے آپ، اور اسی طرح کی تقریریں ہوں گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو میں نے بات جس وقت شروع کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ نظام جو بنتا ہے یا بگڑتا ہے وہ تواتر سے ہوتا ہے. دیکھیے، اب اگر بددیانتی شروع ہوئی، جس وقت یہ ہوا کہ ہمارے عام طبقے، پہلے میں نیچے کا ذکر کرتا ہوں، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بالائی طبقات کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور اپنے جو ہمارا گراس روٹ لیول کی جو پبلک ہے، جو کہ اکثریت میں ہے، اس کی باتیں بھول جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں، یہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، پھلوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے، اور بارش ہوگی تو رکشے والا پیسہ مانگے گا، زیادہ لیٹ ہو گئے تو اور کچھ مسئلے، وہ مطلب ہمارے اندر یہ اخلاق. اچھا، پھر کیا ہوا؟ تواتر سے یہ باتیں ہوتی رہیں. کسی نے اس پہ غور نہیں کیا کہ بھائی ان کو چیزوں کو تو روکو. یہ اصل میں یہی چیزیں، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جس وقت انسان جو ہے، اگر وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہ دھیان رکھتا ہے اور اس کے دل میں ان کا کوئی احترام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہے وہ کیا کسی کی زمینوں پہ قبضے کرے گا؟ کیا وہ کسی کو قتل کرے گا؟ اس کا مطلب ہے جو آپ تبلیغ، جو اپنے طریقے بتا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، ذہنی تبدیلی اور کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس سے بہت بڑے انقلاب کی امید آپ رکھتے ہیں؟ جی بالکل رکھتا ہوں میں. دیکھیے، اب آپ کو ماڈرن زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ جاپانی قوم جو ہے، اس کے اخلاقیات، خود پاکستان کو آپ دیکھیں، پاکستان 100 کچھ نمبر پر ہے، جاپان پہلے نمبر پر ہے، اور وہ ساری وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے اسلام میں دی گئی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام میں جو انقلاب آیا، تو یعنی انقلاب قرآن شریف کا جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جد و جہد ہے، اس کے نتیجے میں کتنی بڑی بڑی بادشاہتیں قائم ہوئی. بنو امیہ قائم ہوئی، بنو عباس قائم ہوئی، عثمانی قائم ہوئے، مغل آئے. تو اتنے بڑے انقلابات کو ہم کیسے نل اینڈ وائٹ سمجھ لیں؟ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں ہم، اور عمرہ اور حج کرتے ہیں ہم، خیرات میں ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں. تو اب ساری چیزیں سب کچھ ہونے کے باوجود رزلٹ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ رزلٹ اورینٹیڈ سوسائٹی کب آئے گی؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے جو بات کہی تھی کہ تواتر سے جو کام کیا جاتا ہے، دیکھیے نمازیں تواتر سے پڑھی گئی، ہم پڑھ رہے ہیں، بددیانتی تواتر سیکھی گئی، ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھائی یہ جو اس میں اصل چیز تو حقوق العباد ہیں، اور اصل چیز تو وہ چیزیں ہیں جو ہماری بتائی گئی ہیں کہ وعدہ خلافی مت کرو، اور جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. جب آپ ان چیزوں کی اہمیت آپ کے نزدیک بڑھے گی، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی جو کہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہو، وہ جا کے کسی کی چیزوں کو ہتھیا لے گا، یا قبضے کر لے گا، یا کچھ اور جھوٹ بولے گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کے پاس ایک پیغام بھی ہوگا جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں. وہ پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں قوم کو بشعور پاکستان کے پلیٹ فارم سے، وہ کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہمارے عوام الناس ہیں، وہ جس طرح تواتر کے ساتھ اپنی جس طرح کی بھی زندگی وہ گزارتے ہیں، ان میں وہ انفیریٹی کمپلیکس جو ہے وہ ان کے اندر بیٹھ گیا ہے، یا بددیانتی بیٹھ گئی ہے، یا وقتی نفع بیٹھ گیا ہے، اور آخرت کا خیال ان کے دماغ سے ہٹ گیا ہے. جب ہم ان چیزوں کا تواتر سے ذکر کریں گے، اور ہم مختلف اپنے پلیٹ فارم سے مختلف لوگوں کو بلائیں گے، اور اس قسم کے ہم سوالات کریں گے ان سے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، جو جوابات میں نے دیے اس سے اچھے جوابات ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. میں اجازت چاہتا ہوں. یہ جو باشعور پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو کچھ باتیں ہم نے کی ہیں، وہ بڑی پرتاثیر باتیں آپ نے کی ہیں، اور اس کے نتائج بھی انشاءاللہ نظر آئیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اب آپ کے میزبان جہانگیر سید کے ساتھ اللہ حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.